مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کا ہمارا جمع ہونا یہ اس دن کی یاد دلاتا ہے کہ جو زمانہ قدیم میں ایک بڑی قربانی کے بعد وجود میں آیا۔ آج کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو منانے کا دن ہے، اور جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے، مدینے میں جو بعض لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور وہ مسلمان ہونے کے باوجود سال کے کچھ دنوں کو مناتے تھے اور اس میں خوب کھیل تماشے کیا کرتے تھے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ھذان الیومان، کہ یہ دو دن جو تم مناتے ہو ان کی کیا حقیقت اور اصلیت ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں یہ دن اسی طرح مناتے تھے اور جب سے ایسے ہی مناتے آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہ، اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے ان سے بہتر دو دن تمہیں عطا کر دیے، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرے عید الاضحیٰ کا دن۔ ابھی ہم 2.25 مہینے پہلے عید الفطر منا چکے ہیں اور اب یہ ہماری دوسری عید ہے۔ اسلام میں بس یہی دو عیدیں ہیں، یہی دو خوشیوں کے دن ہمارے لیے متعین کیے گئے، اس کے علاوہ کوئی اور عید اسلام کے اندر نہیں۔ پھر اس عید کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کے ہاں ایک عید ہوتی ہے، ان کے ہاں ایک خوشی کا دن متعین ہوتا ہے، وَهَذَا عِيدُنَا، اور ہماری عید یہ، تو آج ہماری عید کا دن ہے۔ اب یہ جو عید ہے یہ اصل قربانی کا دن بھی ہے، 10ویں ذی الحجہ ہے، اور ایک اہم فریضے کے بعد، حج جیسے اہم فریضے کے ادا کرنے کے بعد میں یہ عید ہمیں نصیب ہوئی۔ ہم یہ دیکھیں کہ کسی بھی خوشی کے دن، اسلام میں کوئی بھی بڑا دن ہے تو اس کا جو پس منظر ہے وہ قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی اسلام میں اگر کسی چیز کو اہمیت دی گئی ہے تو وہ ہے قربانی۔ یہاں سے یہ سبق اور درس ہمیں ملتا ہے کہ اگر اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صحیح تصویر ہم اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں، اسلام پر صحیح معنی پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، اسلام کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر قربانی کے بغیر یہ اسلام کی حقیقت ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تاریخ کی ابتدا کا موقع ہو، خلفائے راشدین کے زمانے میں بعض امور پر فیصلے کا موقع ہو، تو ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ قربانی کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے مشورہ فرما دیں کہ تاریخ کی ابتدا کب کی جائے، کون سے سال سے تاریخ کو شروع کیا جائے۔ تو صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔
کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن کو ہم پہلا دن متعین کر لیں، کسی نے کہا پیدائش والے دن کو متعین کر لیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زبردست عقل و فراست والے تھے، بڑے دور اندیش تھے۔ ان کے سامنے وہ سارا منظر گھوم گیا، کہیں یہ امت یہ برتھ ڈے منانے میں اور یہ سالگرہ منانے میں ہی نہ گزار دے، اور ان فضول کاموں میں نہ لگ جائے جن میں آج لگی بھی ہے، غیروں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں ہر ایسے عمل سے بچانے کی ہر طرح کی کوشش کی، لیکن ہم نے آج ان کی کوششوں پر کہیں نہ کہیں پانی پھیر دیا، اور ہم دیکھیں ہم میں سے بعض لوگ اور اب بہت سے اچھے خاصے دیندار گھرانے کے لوگ، صف اول میں نماز پڑھنے والے لوگ، ان کے گھروں کے حالات یہ ہیں کہ جب ان کے ہاں کسی کا برتھ ڈے آتا ہے تو وہ بڑی دھوم دھام سے اس کو منا رہے ہوتے ہیں، غیروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تاریخ متعین کرنے کا دن آیا کہ تاریخ کب سے شروع کی جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا کہ ہم اس سال کو پہلا سال متعین کرتے ہیں کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر بڑی قربانی دی اور مکہ مکرمہ کو، اپنے وطن اصلی کو، اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاقاری دوست احباب سب کو چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آیا۔ اسی لیے ہم ہجری سن لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں؟ جب ہم تاریخ لکھتے ہیں اردو کی، چاند کی، تو آخر میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ سال ہجری کا اتنا سال ہے، تو اس کے پیچھے قربانی ہے۔ عید الفطر کا دن نصیب ہو رہا ہے تو اس سے پہلے پورے ایک مہینے ہم نے روزے رکھے، تو اس کے بعد قربانیوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشی کا بتایا۔ یہاں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی ہوئی جو انہوں نے اپنے بیٹے کی شکل میں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش اور امتحان میں ان کو کامیاب قرار دے کر ان کی ادا کو جو ہے رسم عاشقی قرار دیا، اور قیامت تک کے لیے امت میں جاری اور ساری فرما دیا۔ اب آج قربانی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ آج کے دن، قربانی والے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی سب سے زیادہ عمل پسندیدہ ہے تو وہ یہ کہ اللہ کے نام پر حلال جانوروں کی قربانی کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کیا جائے۔ یہ اللہ کے نزدیک آج کے دن کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ابھی جانور کو ذبح کیا اور اس کا خون کا قطرہ ابھی زمین پر بھی نہیں گرا ہوتا، اللہ اس کو قبول فرما دے۔ کیسی زبردست قربانی والا دن ہے کہ ابھی ہم نے چھری پھیری اور خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرا، اللہ قبول فرما لیتے۔ لہذا نبی نے آخر میں تاکید فرمائی فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس عمل کے اندر آپ خوش دلی کے ساتھ حصہ لیں، آپ کے دل پر بوجھ نہ ہو کہ ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کسی طرح کا ہم دل پر بوجھ محسوس نہ کر رہے ہوں، بلکہ خوب خوش دلی کے ساتھ میں، وسعت قلبی کے ساتھ میں ہم اس عمل میں حصہ لے رہے ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کیا رسول اللہ اس میں ہمیں ملتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہم نے قربانی کر دی، لیکن اس میں ہمارے لیے کیا رکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ آپ کو عطا فرماتے ہیں۔
تو صحابہ پوچھنے لگے فالصوف یا رسول اللہ، کہ جو بھیڑ دمبا ہے اس کی اون میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، کہ اس میں بھی ہر اون میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو کیسا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اجر و ثواب رکھا ہے، اور پھر بھی ہم اگر اس قربانی والے عمل میں حصہ نہ لیں، گنجائش ہونے کے باوجود، وسعت ہونے کے باوجود، تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور انداز بڑا دھمکی بھرا ہے۔ آپ نے فرمایا من وجد ساعة ان يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، اللہ نے جس شخص کو گنجائش عطا کی ہو، جو اس قابل ہو، جو اس حیثیت کا مالک ہو، جو استطاعت رکھتا ہو، جو صاحب نصاب ہو، وہ قربانی کر سکتا ہو، اور اس کے باوجود وہ قربانی والے عمل میں حصہ نہ لے، قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يحضر مصلانا، ایسے شخص کو کیا حق ہے کہ وہ سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید منائے، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر عیدگاہ کے اندر آئے؟ ایسے شخص کو کیا حق؟ اب بعض لوگوں کو دیکھیں گاؤں دیہات اور اب تو شہروں میں بھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب، صاحب مال، صاحب وسعت اور گنجائش والے ہیں اور ہر سال قربانی کرتے آئے، بعض مرتبہ وہ یہ کہہ کر قربانی والے عمل سے رک جاتے ہیں کہ ہر سال تو کرتے آئے، اگر اس سال نہ کی تو کیا حرج کی بات ہے؟ اگر ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، جو قربانی کے واجب ہونے کی شرائط ہیں، ان شرطوں میں سے شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو پھر اب قربانی کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہمارے سماج میں نظر آتے ہیں کہ جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود زبردستی قرضہ لے کر اپنے اوپر بوجھ ڈال کے قربانی والے عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، آپ گنجائش نہیں رکھتے ہیں، آپ صاحب وسعت نہیں ہیں، تو قربانی نہیں ہے۔ زبردستی قرض لے کر یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے کہ قربانی نہیں کر رہے، ہر سال تو قربانی کرتا ہے، صرف لوگوں کو دکھلانے کی نیت سے اگر ہم اس عمل میں حصہ لے رہے ہیں، کوئی بڑا جانور صرف اس نیت سے لے کر آ رہا ہے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، تو پھر ایسے لوگوں کی قربانی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح اس شخص کی بھی قربانی قبول نہیں فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو قربانی صرف اور صرف گوشت کھانے کی نیت سے کر رہا۔ چلو ہر سال گنجائش ہوتی تھی، آپ کر دیتے تھے، اس سال گنجائش نہیں ہے، تو شریعت نے ہمیں رعایت دی ہے، ہمارے لیے آسانی کا راستہ رکھا ہے۔ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ بھیڑ، بکری، دمبے وغیرہ کی ہم قربانی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جو ہے مینڈے کی قربانی کرتے تھے، بعض روایت میں آتا ہے سفید مینڈے ہوتے تھے، چتکبرے مینڈے ہوتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈے منگائے اور ایک مینڈے کو عیدگاہ کے اندر ہی نماز کے بعد ذبح کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرماتے تھے، بنفس نفیس اس کو ذبح فرماتے تھے۔ اور آج ہم نے قصائیوں کا بہانہ لے لیا، اپنی قربانی کو خود ذبح کرنے کی عادت ڈالیں، خود ذبح کرنے کی کوشش کرو، فکر کریں۔ تو شریعت نے ہمیں یہ گنجائش دی، اگر ہم افضل طریقے سے یعنی بھیڑ، بکری، دمبے وغیرہ میں قربانی نہیں کر سکتے تو ہم بڑے جانور میں ایک حصہ لے لیں، کیونکہ بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ بڑے جانور میں شرکت کر رہے ہو تو اس وقت 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، ان 7 حصے داروں میں کوئی ایک بھی حصے دار حرام آمدنی والا نہ ہو۔ اگر ایک بھی حرام کمائی والا اس میں شامل ہو گیا، سب کی قربانی برباد اور خراب ہو جائے گی، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح
اس میں شرکت کرنے والا کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جو صرف گوشت کھانے کی نیت سے شرکت کر رہا ہو، تو دوسروں کی قربانی پر بھی فرق پڑ جائے۔ تیسری بات حصے دینے والے اور لینے والوں دونوں کے لیے ہے کہ ہم جب بڑے جانور میں حصہ دے رہے ہوں یا لے رہے ہوں، تو اس وقت جب حصوں کی تقسیم ہو تو وہ تول کر برابر سرابر ہو۔ جیسے آج اندازے سے گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ہم اس کے اندر جیسے سری، کلے، پائے اور گردے، کلیجی ساری چیزیں ہی اس کے اندر ملا دیں اس گوشت کے اندر، اور اس کے بعد اندازے سے تقسیم کر رہے ہیں تو ٹھیک، لیکن صرف گوشت کی تقسیم اندازے کے ساتھ یہ درست نہیں ہے۔ پورے طور پر مکمل طور پر اس کو وزن کر کے تول کر برابر سرابر دینا ہر ایک کو یہ ضروری ہے۔ تو ان تین باتوں کا ہم خاص خیال رکھیں تاکہ ہماری قربانی درست ہو جائے۔ اب جب ہم قربانی والے جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو عام طور سے دھیان میں نہیں رکھی جاتی اور اس میں لاپرواہی برتی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ صحیح طور پر جانور بھی ذبح نہیں ہو پاتا اور اس گوشت میں نہ لذت پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قربانی کرنے میں بعض لوگ اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ بس تیزی کے ساتھ چھری پھیری اور اس کی گردن کو الگ کر دیا، یہ درست نہیں ہے، اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ دیکھیے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اس جانور کی تکلیف کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ جہاں ایک طرف اسے تکلیف ہو رہی ہے وہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح گاہ کی طرف، قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہوں، اس وقت کے لیے ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر لے جاتے وقت چوٹ لگ کر، گر کر وہ اس قدر زخمی ہو جائے کہ خود چل کر اب نہ جا سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ پہلے سے اگر اس حالت میں پہنچ جائے بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کہ وہ خود چل کر ذبح ہونے کی جگہ میں نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، وہ عیب دار جانور کہلائے گا۔ لیکن قربانی کے وقت لے جاتے وقت اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ جب ہم قربان گاہ میں لے گئے ذبح کرنے کی جگہ میں، تو اب ہم جانور کو قبلہ رخ لٹائیں اور بائیں کروٹ سے، ہم دائنی کروٹ پہ سوتے ہیں جیسا کہ سنت ہے، بائیں کروٹ سے آپ اس طرف سے جب لٹائیں گے تو اس کا رخ قبلے کی جانب ہو جائے گا۔ بائیں طرف سے لٹانے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آسانی کے ساتھ دائنے ہاتھ میں چھری پکڑ سکتے ہیں اور اپنے دائنے پاؤں کو، اپنے گھٹنے وغیرہ کو اس کے مونڈے پر رکھ کے اس کو دبا سکتے ہیں۔ جب ہم نے جانور لٹا دیا تو اب ہم دعا پڑھیں، اگر یاد ہو تو یہ دعا ضرور پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ یہ دعائیں پڑھنے کے بعد اب ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کے گلے پر چھری پھیرتے۔ جب ہم چھری پھیرنے کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے چھری بھی ہماری خوب تیز دھاردار ہونی چاہیے تاکہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کو تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ دوسرے یہ بھی خیال رکھا جائے کہ دوسرے وہ جانور جن کی قربانی ہونی ہے وہ وہاں پر موجود نہ ہو، ان کے سامنے اس طرح سے قربانی نہ کی جائے کہ دوسرے جانوروں پر اس کا اثر پڑے۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب بعض مرتبہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بے احتیاطی کیا ہوتی ہے کہ اپنے جانور پر ہم ہاتھ لگا رہے ہیں، چونکہ ہمیں تجربہ نہیں ہے، ہم کر نہیں سکتے، تو قصائی بھی ساتھ میں ہوتا ہے، اس کا بھی ہاتھ لگا ہے، دوسرا حصے دار ہے اس کا بھی ہاتھ لگا ہے، جتنے بھی اس کے اندر ہاتھ لگا رہے ہیں اس چھری پر اور اس کو پکڑ رہے ہیں،
سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ البتہ اگر بھولے سے کوئی نہ پڑھ پائے تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن یہ بہتر اور افضل نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جو قصائی لوگ ہیں ان کو بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ وہ اپنے منہ کو پاک اور صاف رکھیں۔ اس وقت گٹکا، تمباکو، پان، یہ اس طرح کی چیزیں منہ میں نہ ہوں جس سے دعا کے پڑھنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب آپ نے چھری پھیر دی تو اس وقت ذبح کرنے کے وقت میں عام طور سے کیا ہوتا ہے، قصائیوں کو وہاں پر تھوڑا سا آپ اپنی نگرانی میں رکھیں، اور جب آپ چھری پھیر دیں اور 4 رگیں مکمل کٹ جائیں تو قصائی کو ایک طرف بٹھا کے چائے وغیرہ پلا دیں، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو چائے وغیرہ میں کسی چیز میں مشغول نہ کیا تو پھر اس کو جلدی ہوگی دوسری جگہ پر دوسرے جانور کو قربانی کرنے کے لیے جانے کی، اس کو چند گھروں میں جانا ہوتا ہے۔ جلد بازی میں وہ کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی، ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا ہوتا جانور، اور گرم گرم میں فوراً سارے کاموں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں۔ جب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہوں تو ایک تو یہ ہماری جو سانس والی نالی ہے یہ پوری موٹی والی، اور اس کے آزو بازو کے اندر 2 رگیں اور ہیں، پھر اس کی پیچھے کی جانب 1 رگ ہے۔ ان چاروں رگوں کو مکمل طور پر کاٹنا ضروری ہے۔ پھر اس سے پیچھے جا کر 1 رگ اور ہے جو پیچھے کی جانب سے دماغ تک پہنچتی ہے، جس کو ہم حرام رگ بولتے ہیں، ہم نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ اگر وہ بھی ساتھ میں آپ نے کاٹ دی، یاد رکھیے باڈی کا جو تعلق ہے، جسم کا جو تعلق ہے دماغ سے، وہ کٹ جائے گا، اور جیسے ہی دماغ سے جسم کا تعلق ٹوٹے گا تو پھر وہ جو باہر آنے والا بہتا ہوا خون ہے وہ رک جائے گا، اور جب خون اندر رک جائے گا تو وہ قربانی کا گوشت بے لذت ہو جائے گا، اور کہیں نہ کہیں وہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز، اس عمل سے اس جانور کو تکلیف بھی پہنچے گی، لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ 4 رگیں کٹنے کے بعد میں اس جانور کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں اور اس کا خون جو بہتا ہوا خون ہے وہ باہر آنے دیں۔ جب مکمل طور پر خون باہر آ جائے اس کے بعد ہم آگے کی کارروائی شروع کریں۔ اب جب ہم نے چھری پھیر دی، جانور کو ذبح کر دیا، اب ہم دعا پڑھیں۔ کیا دعا پڑھیں؟ اللہم تقبلہ منی کما تقبلتا حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہاں پر جو منی ہے، یعنی اگر میں اپنی جانب سے کر رہا ہوں تو منی کہوں، اگر کسی اور کی جانب سے ہو رہی ہے تو پھر من لگا کر ہم ان لوگوں کے نام لیں گے جن کے نام سے وہ قربانی ہو رہی ہے۔ اب اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو اس موقع پر اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں اس دعا کو کریں کہ اللہ میری اس قربانی کو آپ قبول فرما لیجئے میری جانب سے، جیسا کہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اور اگر وہ کسی اور کی جانب سے تو ہم اس طرح سے دعا کریں، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما لیجئے فلاں کی جانب سے، فلاں فلاں کے نام لے لیں، اور اس کے بعد کہ اللہ جس طرح سے آپ نے نبی کی قربانی کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا، اسی طرح سے ہماری ان قربانیوں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ بس اس کے بعد ہمارا قربانی والا عمل پورا ہو جاتا ہے۔ اب ہم بعد میں آگے کی کارروائیوں میں لگ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اس عمل میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 دن ہیں۔ ان 3 نے لکھا ہے کہ 4 دن تک روزہ رکھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ان 4 دنوں کے اندر آج کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ، 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ تک روزہ نہ رکھیں۔ ان 4 دنوں کے بعد اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بعد میں رکھیں۔ ان 4 دنوں میں روزے کا اہتمام نہ کریں، بس قربانی والا 3 دن تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تیسرے دن کی مغرب تک آپ کے پاس قربانی کا وقت ہے، آپ جب چاہیں قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش دلی کے ساتھ ہمیں اس عمل میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔